وہ آئے ہمارے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا اس قوم سے زیادہ بے انصاف قوم ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے کہا بھیا کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ نہیں یہ قوم جو ہے وہ بڑی ہی بے انصاف قوم ہے۔ کہا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، کوئی میٹر ہوا ہوگا، کیا کیوں ایسا کہہ رہے؟ کہا اصل میں ہم جمعہ پڑھا رہے تھے اور جمعہ کے خطبے میں ہم نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ہماری قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں، کچھ MBBS ہے، کچھ MD ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بیمار رہتے ہیں، غریب ہیں، پیسے نہیں ہے علاج کرانے کے لیے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک کیمپ لگایا جائے، اس میں جتنے شیعہ ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا جائے اور جتنے ہمارے شیعہ مومنین مریض ہیں ان کو بلایا جائے اور وہ ڈاکٹرز ان کا فری میں علاج کریں، تو اس سے ہماری قوم کا بھلا ہو جائے گا۔ ہماری قوم میں جو غریب ہے علاج نہیں کروا سکتے ہیں وہ فری میں علاج کروا پائیں گے۔ کہ ہم نے مشورہ دیا جمعے کے خطبے میں اور قوم جو ہے وہ اتنی اچھی نکلی کہ اس نے سنڈے کو ہی کیمپ رکھ دیا۔ ہم نے کہا بھیا جب سنڈے کو ہی کیمپ رکھ دیا تو یہ تو اچھی بات ہوئی، یہ تو اچھی بات ہوئی، اس میں آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے صاحب جب کیمپ لگایا گیا تو اس میں ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا، نرسوں کو بھی بلایا گیا، جینٹس نرس جو ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا گیا، اور جتنے ڈاکٹرز اور جو میڈیکل سے ریلیٹڈ افراد تھے ان کو بلایا گیا۔ نہیں بلایا گیا تو ہم نے مشورہ دیا تھا ہم کو ہی نہیں بلایا۔ مومنین کو بلایا گیا، جو بیمار تھے ان کو بلایا گیا، پیشنٹ جتنے تھے ان کو بلایا گیا، سب کو بلایا گیا، مشورہ ہم نے دیا تھا ہم کو ہی نہیں بلایا۔ ہم نے کہا سرکار دیکھیے جیسا پروگرام ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جیسا پروگرام ہوتا ہے اسی طرح سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اب مباہلہ میں کیا ہونا تھا؟ خدا نے قرآن میں کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب اگر کوئی کٹ حجتی کرے تم سے تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے میرے حبیب تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اس پر لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہوگا۔ بہت توجہ، کیا تو مباہلہ میں کیا ہونا تھا؟ جھوٹوں پر لعنت ہونی تھی۔ اب مدینے میں کسی نے 10 سال تک جھوٹ بولا ہے، کسی نے 20 سال تک جھوٹ بولا ہے، کسی نے 30 سال تک جھوٹ بولا ہے، کسی نے 40 سال تک جھوٹ بولا ہے۔ اگر پیغمبر ان لوگوں کو لے کر کے جاتے تو جو لعنت ہونی تھی وہ پلٹ کر انہی تک آ جاتی۔ لہذا پیغمبر ان لوگوں کو لے کر گئے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ پیغمبر ان لوگوں کو لے کر کے گئے تھے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اگر جھوٹوں کو لے کر کے جاتے جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی، وہ لعنت پلٹ کر ان تک ہی آ جاتی، لہذا سچوں کو لے جانا ضروری تھا۔ اب جب پیغمبر لے کر کے گئے، دیکھیے آپ دیکھیے کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ اب جب پیغمبر اکرم لے کر کے گئے تو ترتیب کیا تھی؟ پیغمبر اکرم آگے تھے، ایک بازو میں امام حسین تھے، انگلیاں پکڑے ہوئے امام حسن تھے، پیغمبر کے پیچھے بی بی زہرا تھیں اور بی بی زہرا کے پیچھے مولا علی تھے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کو امام حسین سے بات کرنا ہو تو کیسے بات کریں گے؟ منڈی نیچے کی، سامنے ہے، بات کر لی۔ امام حسن سے بات کرنا ہے، سر کو نیچے جھکایا، بات کر لی۔ مولا علی سے بات کرنا ہے
تو اب پیغمبر کو پورا گھوم کر کے مولا علی کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ بیچ میں بی بی زہرا ہیں۔ پیغمبر پورا گھوم کر جائیں گے، پھر مولا علی سے بات کریں گے۔ لیکن اگر پیغمبر اپنی ہی جگہ پر گھوم جائیں تو خطاب کس سے ہوگا؟ بی بی زہرا سے ہوگا۔ اب روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم مڑے۔ اب جب پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے مڑے ہیں، گھومے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب بی بی زہرا سے ہے۔ پیغمبر نے کیا خطاب کہا؟ کیا خطاب کیا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہہ دینا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہہ دینا۔ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کی دعا بھی سیدہ کے آمین کہنے کی محتاج ہے۔ پیغمبر کی دعا بھی بغیر سیدہ کے آسمان تک نہیں جا سکتی، تو ہم اور آپ کی دعا بغیر سیدہ کے آسمان تک کیسے جائے گی؟ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو ہم اور آپ کی دعا اگر ان کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کی دعا بھی جو ہے وہ زہرا کی آمین کے ساتھ عرش پر جاتی ہے۔ ایک اور صلوات کیجئے محمد والے۔ تو کوئی ہے کہ جو بی بی سیدہ کا مقابلہ کر سکے؟ آپ بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اے زہرا، جس نے آپ سے توسل کیا اس نے رسول اللہ سے توسل کیا، اور جس نے آپ سے رشتہ توڑا اس نے رسول اللہ سے رشتہ توڑا۔ تو اب جس نے رسول اللہ سے رشتہ توڑا ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کی بیٹی کس کے گھر میں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کی بیٹی، جس نے بھی بی بی زہرا سے رشتہ توڑا اس نے رسول اللہ سے رشتہ توڑا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کی بیٹی کس کے گھر میں ہے۔ سسر ہونے سے نجات نہیں ملے گی جب تک سیدہ کے وفادار نہیں ہو جاتے۔ سسر ہونے سے نجات نہیں ملے گی۔ اور ایک عالم دین گزرے ہیں شبلی نعمانی، وہ لکھتے ہیں کہ خیبر میں پیغمبر نے بہتوں کو علم دیا، لیکن فتح کا صحرا مولا علی کے سر باندھا۔ بہتوں کو علم ملا، سب گئے، لیکن کوئی فتح نہیں کر پایا۔ لیکن مولا علی گئے، مولا علی نے فتح کر لیا۔ تو پیغمبر نے فتح کا صحرا کس کے سر باندھا؟ مولا علی کے سر باندھا۔ اب انہوں نے وجہ لکھی کہ کیوں یہ فتح نصیب ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ پرچم پر میڈم کی چادر بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھئی یہیں پہ رک کے ہم یہ کہتے ہیں کہ عجیب مسئلہ ہے، خیبر میں چادر کام آ گئی لیکن فادر کام نہیں آ پائے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ گھما پھرا کے جو ہے وہ سیدہ کی عظمت تک پہنچنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کے فضائل کو گھما پھرا کر جو ہے وہ معصومین کے فضائل میں لانا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں کوئی لا نہیں سکتا۔ عزیزو، مولا علی کی کتنی فضائل ہیں؟ مولا علی کے جتنے فضائل ہیں ہر فضائل میں بی بی زہرا برابر کی شریک ہے، ہر فضائل میں۔ کیوں؟ کیونکہ کف ہے نا، ہم پلہ ہیں، اور جب ہم پلہ ہیں تو جو فضائل مولا علی کے ہیں وہی فضائل بی بی زہرا کے۔ اب آپ روایت سنتے رہتے ہیں، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کل کی رات میرے لیے بہت بہترین رات تھی، اس لیے کہ کل علی میرے وہاں کھانے پر مدعو تھے، میرے وہاں مہمان تھے۔ اتنا کہہ کر کے وہ بیٹھا، دوسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ کل تو علی میرے وہاں مہمان تھے۔ تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ کل تو علی میرے وہاں مہمان تھے۔ چوتھا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ کل تو علی میرے وہاں تھے۔
ایسے کرتے کرتے 40 آدمیوں نے کہا کہ کل تو علی میرے وہاں تھے، کل تو علی میرے وہاں تھے، کل تو علی میرے وہاں تھے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کل تو علی نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، کل تو علی نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھی۔ اب یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، اگر آپ کا بھی ہوگا تو آپ میرے ساتھ جڑ جائیے گا کہ صرف 40 لوگوں نے بلایا، اس لیے صرف علی 40 جگہ پر ہی تھے۔ اگر 4000 لوگوں نے بلایا ہوتا تو علی 4000 جگہ پر موجود ہوتے، 4 لاکھ لوگوں نے بلایا ہوتا تو علی 4 لاکھ جگہ پر موجود ہوتے۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ جب علی ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھے، زہرا ہے علی کے برابر، زہرا ہے علی کی کف، زہرا ہے علی کے ہم پلہ۔ اب آپ بتائیے کہ کیا بی بی زہرا کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہے؟ ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم پلہ ہیں، تو جو فضائل علی کے وہی فضائل بی بی زہرا کے۔ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا کسی ذاکر یا کسی عالم سے آپ نے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ عورتوں کا مجمع تھا، ایک عورت نے کہا فاطمہ میرے یہاں تھی، ایک عورت نے کہا فاطمہ میرے یہاں تھی، ایک عورت نے کہا فاطمہ میرے یہاں تھی؟ آپ نے کبھی سنا؟ نہیں۔ تو اب کیسے اس فضیلت کو ہم بی بی زہرا کے لیے ثابت کریں؟ کیونکہ وہ ہم پلہ ہیں مولا علی کے۔ جو فضیلت مولا علی کی وہی فضیلت بی بی زہرا کی ہونی چاہیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شاعر نے بہت ہی بہترین انداز میں کہا، حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرا۔ بہت توجہ عزیزو، دیکھیے میں بتانے والا ہوں کہ جب مولا علی 40 جگہ پر ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں، بی بی زہرا کے لیے کیا کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ بہت توجہ، حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرا۔ وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ تو بچھا کے فرش عزا دیکھنے جہاں والے، کہیں گے سب کے میرے گھر ہے فاطمہ زہرا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جو فضیلت بی بی زہرا کی، اب آپ بتائیے کہ کوئی ہے جو ان کی فضیلت کو پا سکے؟ کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ اب آئیے، چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے عزیزوں، بہت ہی مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا۔ میں نے حدیث اپنی پورے خمسے کا سرنامہ سخن کس حدیث کو قرار دیا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کر لیا۔ اس کا آگے کا حصہ کہ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے ساتھ آپ کے لیے پڑھوں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پروردگار عالم نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ عزیزو، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں کوئی ابہام نہیں ہے،
کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہے انسانوں کو سمجھ میں نہ آئے، نہ ہی اس کا مفہوم ایسا ہے کہ جو دقیق نظر رکھتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ بہت ہی سمپل اور سادی آیت ہے، اس کے معنی بھی بہت ہی سمپل ہے، لیکن جو ایک بات غور کرنے والی ہے اس کے اندر وہ یہ کہ پروردگار عالم نے لعنت کے لیے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ ماضی کا استعمال کیا ہے۔ جو شاعر ہیں، اہل علم ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ تحقق پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو کام ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کر دی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ لیکن اذیت کے لیے پروردگار عالم نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مضارع کا صیغہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ حال پر اور مستقبل پر۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یوزونا، جو اذیت دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو گویا پروردگار عالم جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی اذیت دے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بعد میں اذیت دیں گے۔ اور پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب تم اذیت دو گے تب میں لعنت کروں گا، بلکہ پروردگار عالم نے ایڈوانس میں لعنت کر دی ہے کہ جو ان کو اذیت دے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو اب جب پروردگار عالم نے لعنت کر دی ہے تب مسلمانوں کو لعنت کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو لعنت کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، خیر وہ الگ میٹر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے جو یہ صیغہ استعمال کیا ہے یوزون اللہ، اللہ کو اذیت دیتے ہیں، رسول کو اذیت دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اذیت انسان کو کیسے دی جاتی ہے؟ یا تو بول کر کے اذیت دی جاتی ہے، کسی کو آپ بول کر کے کوئی ایسی بات کہہ دی کسی کو اذیت ہو گئی، یا آپ نے کسی کی نقل اتار لی اس کو اذیت ہو گئی، آپ نے کسی کو مار دیا اذیت ہو گئی، ڈنڈے سے مار دیا اذیت ہو گئی، کوئی چیز لے کر کے مار دیا اذیت ہو گئی۔ تو یہ پیغمبر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن پروردگار عالم کے لیے؟ خدا تو جسم نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کے درمیان آئے، لوگوں کو دکھائی دے اور لوگ اس کی نقل اتار کر کے اس کو اذیت دے۔ تو خدا بند عالم کو اذیت کیسے دی جائے گی؟ کہ خدا بند عالم کو اذیت ایسے دی جائے گی کہ پروردگار عالم کی طرف کسی جھوٹ کو نسبت دینا، کسی جھوٹ کو نسبت دینا۔ عزیزو کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پوری بات کو واضح کرتا۔ پروردگار عالم کی طرف کسی چیز کو نسبت دینا۔ اب پیغمبر کے لیے دونوں چیزیں، پیغمبر کو بات کہہ کر بھی اذیت دی جا سکتی ہے اور کسی جھوٹی چیز کی نسبت دے کر بھی اذیت دی جا سکتی ہے۔ تو پیغمبر کا وجود جہاں جہاں صادق آتا ہے ان افراد کو بھی اذیت دی جائے تو گویا اس نے پیغمبر اکرم کو اذیت دی ہے۔ اب پیغمبر کا وجود کہاں کہاں پر صادق آتا ہے؟ پیغمبر نے خود فرمایا ہے علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، الحسن و نصف شبیہتی، حسن میری آدھی شبیہ ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، المہدی من اطرتی اے من اولاد الفاطمہ، مہدی میری اطرت سے ہے یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں صرف اپنے کو اور رسول کو اذیت دینے والوں کی بات نہیں کی ہے، بلکہ ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اہل بیت کو اذیت دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
صرف اللہ کو اذیت دینے والوں پر لعنت نہیں ہے، صرف رسول اللہ کو اذیت دینے والوں پر لعنت نہیں ہے، بلکہ جو اہل بیت کو اذیت دے اس پر بھی لعنت ہے۔ اب تاریخ کے اوراق کو الٹتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ زہرا کو اذیتیں کس کس نے دی ہے۔ جس نے اذیتیں دی ہیں اس کے آگے رضی اللہ لگنا چاہیے یا لعنت اللہ لگنا چاہیے؟ خود انسان فیصلہ کرے۔ اچھا دیکھیے، اب بات آئی اللہ سے جو ہے وہ جھوٹی نسبت دینا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے گا؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہم، چونکہ میرا وقت جا رہا ہے، بس یہیں پہ میں اپنی مجلس کو تمام کر دوں گا۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اسی موضوع کو لے کر کے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں بہت اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے عیبوں کو دیکھ لینا تو پھر وہ دوسروں کے عیبوں کو جو ہے وہ تلاش نہیں کیا کرتا، دوسروں پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا اگر وہ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لے۔ اور یہ ایام عزائے فاطمی جو ہے وہ ہمیں اسی بات کی طرف ترغیب دیتی ہے کہ ہمارا ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر عمل، جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی زہرا نے جتنے بھی عمل انجام دیے ہیں ہر چیز میں رضائے الہی شامل تھی۔ گھر کی زندگی ہو رضائے الہی، باہر کی زندگی ہو رضائے الہی، ازدواجی زندگی ہو رضائے الہی، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو رضائے الہی، اخلاق ہو رضائے الہی، سیرت ہو رضائے الہی، کردار ہو رضائے الہی۔ تو اب بی بی زہرا رضایت کی اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ پیغمبر نے کہا کہ اب منزل یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی زہرا راضی ہوتی ہے اس سے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بلکہ اب منزل یہ ہو چکی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے میری بیٹی زہرا راضی ہوتی ہے۔ ایک صلوات ہے جی محمد و آل محمد۔ تو ہمارا تو عزیزو، اپنی زندگی میں انسان جو ہے رضائے الہی کو پالے۔ اب میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے وہی یہ بات سمجھا لوں، بس تھوڑا سے 2-3 منٹ میں آپ کا اور زیادہ لینا چاہتا ہوں۔ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، کیا مطلب اس کا؟ لوگ ہم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مانگتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ڈائریکٹ اہل بیت سے مانگتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بیچ میں چھوڑ کر کے مین پوائنٹ کی طرف لے کر کے آتا ہوں۔ ہم وہی چیز مانتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے، قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں، اور مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو معصومین کو بھی مانے، معصومین کی بھی مانے، ہے نا؟ دنیا میں شیعوں کو چھوڑ کر کے کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو خدا کی طرف جھوٹی نسبت نہ دے رہا ہو، جھوٹی نسبت نہ دے رہا ہو۔ خدا شیعوں کو چھوڑ کر کے کوئی بھی مسلمان فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس جھوٹ میں شامل نہ ہو۔ تو وہ جھوٹ ہے کون سا جھوٹ؟ خدا کو اذیت دے رہا ہے۔ بہت توجہ، ہم نے کیا کہا؟ خدا کو اذیت کہہ کر کے نہیں دی جا سکتا، نہیں دی جا سکتی، فعل سے اذیت نہیں دی جا سکتی۔ اذیت کیسے دی جائے گی؟ جھوٹ کی نسبت دے کر کے۔ تو وہ کون سا جھوٹ ہے کہ جو پروردگار عالم کو اذیت دے رہا ہے؟ غدیر کے میدان میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، یعنی کہ اللہ کا حکم تھا، اس حکم کو ماننا چاہیے، لیکن لوگوں نے خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے کر کے علی کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا۔
وہ جھوٹ ہے کہ جو پروردگار عالم کو اذیت دے رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، شیعوں کو چھوڑ کر کے پورے مسلمان فرقے اس جھوٹ میں شریک ہیں یا شریک نہیں ہیں؟ اس جھوٹی نسبت دینے میں شریک ہے یا نہیں شریک ہے؟ اور ہم تو وہی کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے کہا، قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزو، واقعاً اگر آپ دیکھیں کہ جس گھرانے کے اتنے فضائل ہیں، اس گھرانے کے لوگوں پر کتنا تشدد کیا گیا، کتنا لوگوں نے ستایا ہے، کتنا لوگوں نے پریشان کیا ہے، کتنا لوگوں نے اس گھرانے پر ظلم کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بی بی زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت علی الایام سرنا لیالہ۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر وہ دن کے اجالے میں پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے سارے مصائب آپ کے ذہن میں، آج شب شہادت ہے۔ عزیزو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بی بی زہرا، جب روز شہادت آیا، بی بی زہرا ایک ہی وقت میں بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں اور آٹا بھی گندھا رکھا ہوا۔ مولا علی جب گھر تشریف لائے ہیں اور جب ان چیزوں کو دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، زہرا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خلاف معمول تین کام ایک ساتھ انجام دے رہی ہو۔ بی بی زہرا نے کہا، علی آج زہرا اس دنیا سے چلی جائے گی، میں نے حسن و حسین کے لیے کھانا پکا دیا، کہیں میرے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہ جائے۔ اس کے بعد وصیتیں کی اور مولا علی مسجد کی طرف چلے گئے۔ بی بی زہرا نے جناب اسماء کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں، اسماء مجھے حجرے میں لے چلو۔ بی بی اسماء بی بی زہرا کو حجرے میں لے کر کے آئی۔ بی بی زہرا نے فرمایا کہ جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب یہ آوازیں بند ہو جائے سمجھنا زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ بی بی کو حجرے میں چھوڑا ہے اور اسماء کہتی ہیں کہ جب میں باہر نکل رہی تھی تو میں نے یہ سنا کہ بی بی زہرا اپنے شیعوں کی بخشش کی دعائیں کر رہی تھی۔ آخری وقت میں بی بی نے ہم لوگوں کو یاد کیا ہے، اسی لیے ان کی شہادت منانے میں، اس کا غم منانے میں ہمیں اپنے اعتبار سے کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے۔ اسماء کہتی ہیں کہ جب میں چھوڑ کر کے باہر آئی ہوں کچھ دیر تک بی بی کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے چادر کو اٹھا کر دیکھا، سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب امام حسن و حسین جب گھر میں آئے ہیں، اسماء سے پوچھتے ہیں، اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ اسماء نے کہا، بیٹا پہلے کھانا کھا لو، کیونکہ بی بی زہرا کی وصیت تھی نا کہ پہلے کھانا کھلانا میرے بچوں کو، اس کے بعد میرے مرنے کی خبر دینا۔ اسماء کہتی ہے، بچوں کھانا کھا لو۔ بچے کہتے ہیں، اسماء ارے کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ عزیزو، اسماء نے بتا دیا، بیٹا تمہاری ماں تمہارے نانا کی خدمت میں جا چکی ہے۔ جیسے ہی اسماء نے بتایا ہے، بچوں نے اپنے سروں سے امامے کو پھینکا، گریا کرنے لگے، دوڑتے ہوئے مسجد گئے ہیں۔ مولا علی آئے ہیں، جب مولا علی آئے ہیں تو غسل و کفن کا انتظام ہوا۔ عزیزو، مولا غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر گریا کرتے ہیں۔ عزیزو، بس میں مختصر کر رہا ہوں، مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ چیخ مار کر مولا علی نے گریا کیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا، مولا علی نے کہا کہ دروازے کے گرنے سے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ زہرا یہ تکلیف زندگی بھر برداشت کرتی رہی،
لیکن کبھی بھی مجھ سے نہیں بتایا۔ غسل و کفن ہوا، سنو گے عزیزو، غسل و کفن ہوا، اس کے بعد آخری دیدار کے لیے سب کو بلایا جانے لگا۔ سب آئے، سب نے آخری دیدار کیا، مگر ایک بچہ ہے جو دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہے۔ اے حسین، اماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہ نہیں، جب تک اماں نہیں بلائیں گی تب تک میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میری ماں مریم سے افضل ہے، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ جب تک اماں آواز نہیں دیں گی میں اماں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ عزیزو، روایتوں میں آپ سنتے ہیں نا کہ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال حسین آ جا، میری آغوش میں آ جا۔ مولا حسین آگے بڑھے، ماں نے حسین کو گلے سے لگایا، آواز غیبی آئی، اے علی، ارے حسین کو زہرا سے الگ کر لو، کیونکہ آسمان پر فرشتے بھی گریا کر رہے ہیں۔ مولا علی آئے، حسین کو پیار کیا، ماں سے جدا کیا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے کتنے خوش نصیب ہیں آپ، جب آپ کو آپ کی ماں سے جدا کیا جانے لگا تو بڑے ہی پیار سے جدا کیا گیا، مگر کربلا میں ارے جب آپ سے آپ کی بیٹی کو جدا کیا گیا تو شمر نے تازیانے مار کر کے جدا کیا، شمر نے تازیانے مار کر کے جدا کیا۔ بس عزیزوں، میں اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں، بس ایک جملہ، اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد جب مولا نے سپرد خاک کر دیا، اس کے بعد روایت کہتی ہیں کہ مولا علی نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا۔ مولا گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، لوگوں کے درمیان مولا نے جانا چھوڑ دیا۔ جناب سلمان، جناب ابو ذر، مولا گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، ہم لوگ ان کے علم سے محروم ہو رہے ہیں، چلو ہم مولا کو جا کر کے سمجھائیں گے، ان کو گھر سے باہر لے کر کے آئیں گے۔ اب ابو ذر اور سلمان مولا کے گھر پہنچے، جیسے ہی مولا کے گھر پہنچے ہیں ڈک الباب کیا، آواز آئی، کون؟ مولا سلمان و ابو ذر آئے ہیں۔ اے سلمان، گھر کے اندر آ جاؤ، اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پردہ کرنے والی زہرا اس دنیا میں نہیں ہے۔ سلمان آ جاؤ۔ سلمان ابو ذر پہنچے مولا کے پاس، جب مولا کے پاس پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، مولا آپ کے علم سے ہم محروم ہو رہے ہیں، مولا ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں، مولا آپ لوگوں کے درمیان کیوں نہیں آتے، مولا آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ مولا فرماتے ہیں اے سلمان، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں، لیکن گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازے سے گزرنا ہوتا ہے۔ ساری ہمت جمع کرنے کے بعد جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور دروازے کے پاس آتا ہوں تو مجھے جلتا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے، مجھے میری زہرا یاد آ جاتی ہے۔ جب دروازے کے پاس پہنچتا ہوں تو وہ چیخ یاد آ جاتی ہے، اے فضا، ارے مجھے سنبھال لو، میرا محسن میرے بدن میں شہید ہو۔ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کنہر ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خدایا جن جن لوگوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھایا ہے، قیامت تک ان پر اپنی لعنت نازل فرما، ان کو شدید عذاب میں مبتلا فرما۔ پروردگارہ، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے
مشرف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، جن لوگوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے خدایا قیامت تک ان پر لعنت نازل فرما اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔